السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قصص النبیین حصہ خامس کا سبق ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے تجاوب الانصار و تفانیہم فی الطاعۃ۔ دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیا کرے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ تجاوب الانصاری، انصار کا جواب، یعنی باہمی جواب جو دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی انصار مدینہ کا جواب، و تفانیہم فی الطاعۃ، اور اطاعت میں ان کی فنائیت، یعنی مختلف طریقے سے ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ٹھیک ہے، تفانیہم۔ ولما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خروج قریش، یہ بلغہ کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کیا بات؟ قریش کے خروج کا، یعنی قریش کے نکلنے کی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو استشار اصحابہ، تو اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا۔ استشار یستشیر معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا آپس میں، اپنے صحابہ سے، ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ وکان یعنی الانصار، اور وہ انصار تھے، لأنہم بایعوہ علی ان یمنعوہ فی دیارہم، اس لیے کہ ان لوگوں نے بیعت کی تھی ان سے اس بات پر، ان یمنعوہ کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، فی دیارہم اپنے مکان میں، اپنے گھر میں۔ فلما عزم علی الخروج من المدینہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلنے کے لیے پرعزم ہو گئے، ارادہ تو انہوں نے چاہا، ان یعلم ما عندہم، ان لوگوں کو باخبر کر دے۔ اعلم یعلم معنی ہوتا ہے بتانا، کوئی بات کسی کو کوئی خبر دینا، کہ وہ خبر کر دے ما عندہم جو ان کے پاس تھے، یعنی اپنے ساتھیوں کو۔ فتکلم المہاجرون، تو مہاجرین نے بات کی، گفتگو کی، فاحسنوا، اور بہت ہی اچھی گفتگو کی۔ ثم استشارہم ثانیا، پھر دوسری مرتبہ ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ فتکلموا ایضا فاحسنوا، تو دوسری مرتبہ بھی ان لوگوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی۔ ثم استشارہم ثالثا، پھر تیسری مرتبہ آپ نے ان لوگوں سے مشورہ کیا۔ ففہمت الانصار، تو انصار سمجھ گئے، انصار مدینہ، انہ یعینہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں سے یعنی مدد چاہ رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کو مدد کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ انصار مدینہ سمجھ گئے۔ فبادر سعد بن معاذ، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبقت کی، آگے بڑھے۔ فقال، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کأنک تعرض بنا، گویا کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، یعنی آپ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں۔ لعلک تخشی، شاید کہ آپ کو خدشہ ہے، کس بات پر؟ ان تکون الانصار ترى حقا علیہا، کہ انصار صرف یعنی یہیں پر صرف آپ کو دیکھیں گے، یعنی آپ کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تنصرک الا فی دیارہم، یہ کہ وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے مگر صرف آپ کے اپنے گھر میں، یعنی آپ کا اشارہ اس بات پر ہے، اس وجہ سے کہ آپ یہ خیال ہوگا، گمان ہوگا کہ انصار صرف اپنے گھر میں آپ کی حفاظت کریں گے، مدد کریں گے، باہر نہیں کریں گے۔ انی اقول عن الانصاری، میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں، یعنی سعد بن معاذ نے کہا، واجیب عنہم، اور ان کی جانب سے میں جواب دے رہا ہوں۔ فزعن حیث شئت، زعن یزعن کے معنی ہوتا ہے چلنا، ٹھیک ہے، تو فزعن حیث شئت، انہوں نے کہا کہ آپ جہاں چاہے چلے جائیں۔ وصل حبل من شئت، اور جس سے چاہے آپ صلہ رحمی کر لے۔ وقطع حبل من شئت، اور جس سے چاہے آپ قطع تعلق کر لے۔ وخذ من اموالنا ما شئت، اور ہمارے مال میں سے آپ جو چاہے جتنا چاہے لے لے۔ واعطنا ما شئت، اور آپ جو چاہے ہمیں عطا کر دے۔ وما اخذت منا، اور جو کچھ آپ یعنی مال میں سے جو کچھ ہم سے آپ لیں گے، کان احب الینا، وہ ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہوگی، مما ترکتا، اس چیز سے، ان مال سے جو آپ ہمارے پاس چھوڑ کر جائیں گے،
یعنی جو مال ہم سے آپ لیں گے وہ ہمارے لیے زیادہ محبوب ہے بمقابلے اس کے جو ہمارے پاس آپ چھوڑ دیں گے۔ وما امرت فیہ من امر، اور وہ چیز زیادہ محبوب ہے جو ہمیں آپ کوئی بھی حکم دیں گے۔ فَأَمْرِنَا تَبْعٌ لِأَمْرِكَ یا تُبِعَ لِأَمْرِكَ، تو آپ ہمیں حکم دیں گے تو اس کی آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ فَوَاللَّهِ لَئِن سِرْتَ حَتَّى تَبْلُغَ الْبَرْكَ مِنْ غَمْدَان، کہ بخدا اگر آپ چلے یہاں تک کہ آپ برق الغمدان تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ برق الغمدان کہتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وفی بعض روایہ برق الغماد وہو موضع بناحیت الیمن، یعنی یمن کے سمندر کے ایک کنارے کو برق الغماد کہا جاتا ہے۔ تو فواللہ لئن سرتا، کہ بخدا اگر آپ چلے یہاں تک کہ برق الغماد تک پہنچ جائے، لنسیرن معک، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلیں گے، یعنی آپ کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ واللہ لئن استعرضت بنا ھذا البحر، اور اگر آپ ہمیں اس سمندر کے اندر بھی، یعنی اسی سمندر کے اندر کہ اگر ہمیں لے کر آپ چلیں گے، خذناہ معک، تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وقال له المقداد، اور مقداد نے کہا کہ لا نقول لك كما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، اور ہم اس طرح نہیں کہیں گے آپ سے کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، جیسا کہ قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہ اذهب انت وربک، کہ آپ جائے اور آپ کا رب جائے، فقاتلا، اور وہ دونوں کیا کرے؟ قتل کرے، یعنی جنگ کرے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ یعنی قوم موسیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ جائے، آپ کا رب جائے، اور ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، آرام کریں گے، اس طرح کا جواب دیا تھا۔ تو مقداد کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ سے نہیں کہیں گے، ولیکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے آپ کے بائیں سے ہم جنگ کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، جنگ کریں گے۔ ومن بینک ومن بین یدیک ومن خلفک، اور آپ کے دائیں اور بائیں یعنی آگے پیچھے آپ کے کیا رہیں گے؟ کھڑے رہیں گے، اور آپ کی حفاظت کریں گے، آپ اور جنگ کریں گے۔ فلما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، اشرق وجہہ، تو آپ کا چہرہ روشن ہو گیا، کھل اٹھا۔ وسر بما سمع من اصحابہ، اور خوش ہو گئے ان باتوں سے جو اپنے ساتھیوں سے انہوں نے سنا۔ وقال، اور انہوں نے کہا کہ سیرو، کہ چلو، وابشروا، اور بشارت سن لو، خوشخبری سن لو۔